یہ فائل اٹھاؤ ابھی۔ دریافت شاہ کی دار سے پورا کانفرنس روم گونج اٹھا۔ کشف نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دبی آواز میں کہا، سر میں آپ کی بیوی ہوں، کم از کم سب کے سامنے تو۔ زیاد نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کشف کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو، وہ نکاح صرف میری ماں کی ضد تھی، حقیقت میں تم صرف ایک ڈیل ہو۔ اس آفس کی حد تک تم میری ملازم ہو اور گھر میں ایک ناپسندیدہ مہمان۔ اگر دوبارہ میرے کام میں رشتہ بیچ میں لائیں تو ٹرمینیشن لیٹر اور طلاق کے کاغذات ایک ساتھ ملیں گے۔ وہ اسے دھکا دے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی وہ آج تذلیل کر رہا ہے، کل وہی اس مغرور سی او کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لے گی۔ یہ فائل اٹھاؤ ابھی۔ دریافت شاہ کی دھار سے پورا کانفرنس روم کسی گہری کھائی کی طرح گونج اٹھا۔ میز پر بیٹھے ڈائریکٹرز کے سر جھک گئے اور کمرے میں موجود ہوا جیسے تھم سی گئی۔ کشف، جس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، لرزتے ہاتھوں سے اس فائل کی طرف بڑھی جو دریافت نے نفرت سے اس کے قدموں میں پھینک دی تھی۔ جیسے اس نے جھک کر فائل اٹھائی، اس کی پلکوں پر ٹھہرا ایک آنسو ٹوٹ کر سفید کاغذ پر جذب ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ فائل نہیں بلکہ اس کی عزت نفس ہے جسے دریافت شاہ اپنے مہنگے جوتوں تلے کچل رہا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں کہا، سر میں آپ کی بیوی ہوں، کم از کم سب کے سامنے تو میری عزت کا خیال رکھیں۔ کشف کے یہ الفاظ کہنا ہی تھے کہ دریافت کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی سرد نظروں سے باقی سب کو دیکھا اور ہاتھ کے ایک اشارے سے سب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو دریافت اپنی کرسی سے اٹھا اور شکاری کی طرح چلتا ہوا کشف کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ کشف پیچھے ہٹتی، دریافت نے اپنی مضبوط انگلیوں سے کشف کا جبڑا اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو کشف، وہ نکاح صرف میری ماں کی ضد اور ایک سماجی مجبوری تھی۔ حقیقت میں تم میرے لیے صرف ایک ڈیل ہو یا ایک ایسا سمجھوتا ہو جو مجھے ناپسند ہے۔ دریافت کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ کشف کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے کشف کے چہرے کو مزید اپنی طرف جھکایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے ہوئے کہا، اس آفس کی حد تک تم میری ایک عام سی ملازم ہو جس کی کوئی اوقات نہیں، اور گھر میں تم محض ایک ناپسندیدہ مہمان ہو جس کا وہاں کوئی حق نہیں۔ اگر دوبارہ میرے کام میں یہ گھٹیا رشتہ بیچ میں لانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں ٹرمینیشن لیٹر اور طلاق کے کاغذات ایک ساتھ دوں گا، اور پھر تمہیں سڑکوں پر دھکے کھانے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دریافت نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے کشف میز سے جا ٹکرائی۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں مگن ہو گیا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ کشف اپنی سسکیاں روکتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تذلیل تو صرف شروعات ہے، لیکن اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کی روح کو آج دریافت شاہ کچل رہا ہے، کل وہی لڑکی اس مغرور سی او کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے گی اور اس کے غرور کے مینار کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ آفس سے واپسی کا راستہ کشف کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی وہ مسلسل کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں دریافت کے وہ زہریلے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ جب وہ شاہ ولا پہنچی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ دریافت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جو کشف کے لیے ایک طرح سے سکون کا باعث تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا فون تھر تھر آیا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ایک بھاری اور سپاٹ آواز آئی، کشف بی بی، امید ہے آپ اپنے شوہر کا غرور سہ رہی ہوں گی، لیکن یاد رہے تمہارے بھائی کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک تم ہمارے کام آ رہی ہو۔ ہمیں وہ ریڈ فائل ہر قیمت پر چاہیے جو دریافت شاہ نے اپنے بیڈ روم کے لاکر میں چھپا رکھی ہے۔ اگر کل صبح تک وہ فائل ہمارے پاس نہ پہنچی تو اپنے بھائی کے جنازے کی تیاری کر لینا۔ کال کٹ گئی اور کشف کے ہاتھ سے فون گر کر قالین پر جا پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کا معصوم چہرہ گھوم گیا جسے ارسلان کے گنڈوں نے اغوا کر رکھا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ زریاب کے کمرے میں جانا موت کے کنویں میں جھانکنے کے برابر ہے، لیکن بھائی کی محبت نے اس سے ہمت دی۔ وہ دبے قدموں زریاب کے پرتعیش اور ٹھنڈے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھنتی چاندنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ کشپ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے ٹٹولنا شروع کی۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک دھاتی لاکر سے ٹکرائے۔ وہ ابھی اسے کھولنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک ٹھنڈی اور پاٹ دار آواز نے اس کے خون کو منجمد کر دیا۔ تو میری ماں کی پسندیدہ بہو رات کے اس پہر میرے کمرے میں چوری کر رہی ہے۔ کشف کا دم سینے میں الٹ گیا۔ وہ جیسے ہی مڑی، زریاب بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کے کوٹ کا بٹن کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں تھی۔ اس سے پہلے کہ کشف کچھ کہتی، زریاب نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پیوست کر دیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ کشف کو زریاب کی تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ دولت، جائیداد کے کاغذات، یا میری کوئی کمزوری؟ اس نے کشف کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس سے کشف کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سر، وہ میں… کشف کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ زریاب کی گرفت اس کے کندھے پر مزید سخت ہو گئی، مگر پھر اچانک اس کی نظر کشف کی لرزتی ہوئی آنکھوں پر پڑی، جن میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے زریاب کی سختی مدھم پڑی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو وہ چھپا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، کشف نے گھبرا کر اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ زریاب وہیں کھڑا اندھیرے میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ سوال اٹھا کہ کیا کشف واقعی ایک عام لالچی لڑکی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری جال بچھا ہوا ہے۔ رات کے اس ہنگامے کے بعد صبح کا سورج کشف کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوا۔ وہ تمام رات سو نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے اور جاگنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیگم شاہ زریاب کی ماں نے کشف کی اتری ہوئی رنگت دیکھی تو تشویش سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کشف ابھی جواب دینے ہی لگی تھی کہ زریاب سیڑھیوں سے اترتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر کی طرح سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور کشف کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے آر پار دیکھ رہا ہو۔ کچھ نہیں امی، بس شاید کچھ لوگوں کو راتوں میں جاگ کر دوسروں کی چیزیں ٹٹولنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ زریاب کا یہ جملہ کشف کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ناشتے کے بعد جب زریاب آفس کے لیے نکلنے لگا تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا، مگر اسی دوران اس کی نظر صوفے پر پڑے کشف کے ہینڈ بیگ پر پڑی، جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ زریاب نے جیسے ہی اسے اٹھا کر سائڈ پر رکھنا چاہا، اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا الیکٹرونک بگ لسننگ ڈیوائس فرش پر گرا۔ زریاب کے چہرے پر ایک دم خون اتر آیا۔ اسے جھک کر وہ آلہ اٹھایا اور وہیں سے جھنگاڑا۔ کشف! کشف جو کچن میں تھی ڈر کر بھاگتی ہوئی آئی۔ زریاب نے وہ آلہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے کہ اب تم میری جاسوسی بھی کرنے لگی ہو؟ کس کے لیے کام کر رہی ہو تم؟ ارسلان کے لیے یا کسی اور دشمن کے لیے؟ کشف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آلہ اس کے بیگ میں کب اور کیسے آیا۔ یقیناً ارسلان کے کسی آدمی نے اسے وہاں ڈالا تھا۔ سر، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں رکھا۔ کشف نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کی آواز اشک بار ہو گئی۔ زریاب نے اس کا بازو مروڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر پورچ کی طرف لے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اپنی معصومیت کے پیچھے اپنی غداری چھپا لو گی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم ایک ڈیل ہو، اگر تم تو ایک زہریلی ناگن نکلی۔ زریاب نے اسے زور سے دیوار کی طرف دھکیلا۔ کشف کے سر پر چوٹ آئی، مگر اس میں درد سے زیادہ بھائی کی فکر تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر زریاب کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، طلاق کے کاغذات تیار کرو اور اسے میرے آفس بھیجو۔ ابھی یہ سنتے ہی کشف کے حواس جواب دے گئے۔ اگر آج طلاق ہو جاتی تو ارسلان اس کے بھائی کو مار دیتا۔ وہ بھاگ کر زریاب کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ نہیں زریاب، ایسا مت کریں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے اس گھر سے مت نکالے، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ زریاب نے اسے حقارت سے دیکھا، مگر کشف کی آنکھوں میں موجود سچی دہشت دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دہشت اس کے ڈر سے ہے یا کسی اور گہرے خوف سے۔ ٹھیک ہے، زریاب نے سرد لہجے میں کہا،
اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آج سے تم میری بیوی نہیں، میری پرسنل اسسٹنٹ بن کر آفس چلو گی۔ وہاں تم پر میری 24 گھنٹے نظر رہے گی، اور اگر ایک بھی غلط حرکت کی تو یاد رکھنا طلاق کے کاغذات پر میرے دستخط پہلے سے موجود ہوں گے۔ آفس کا ماحول آج کشف کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ زریاب نے اسے اپنے کیبن کے بالکل باہر ایک چھوٹی سی میز پر بٹھا دیا تھا تاکہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ یہ 50 فائلیں آج شام تک ریڈی ہونی چاہیے، اور یاد رہے ایک بھی غلطی ہوئی تو اس کی سزا تمہارے تصور سے بھی باہر ہوگی۔ زریاب نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اسے سرد لہجے میں وارننگ دی۔ کشف نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کام میں جٹ گئی۔ اسے ایک طرف زریاب کی سختیاں سہنی تھی، دوسری طرف ارسلان کا وہ آخری الٹیمیٹم اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت زریاب کو ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے کنسٹرکشن سائٹ پر جانا پڑا۔ اس نے کشف کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا، شاید اس لیے کہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سائٹ پر پہنچتے ہی تیز ہواؤں اور مشینوں کے شور نے فضا کو بوجھل بنا دیا تھا۔ زریاب انجینئرز کے ساتھ نقشوں پر بحث کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک کشف کی نظر اوپر کی طرف گئی، جہاں ایک بھاری لوہے کا گارڈ کرین سے پھسل رہا تھا۔ وہ ٹھیک زریاب کے اوپر تھا۔ زریاب ہٹ جائیں! کشف کی چیخ مشینوں کے شور میں دب گئی، مگر وہ ایک سیکنڈ میں ضائع کیے بغیر زریاب کی طرف بھاگی۔ زریاب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، کشف نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور اسے دور گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ لوہے کا وزنی شتیر ٹھیک اسی جگہ گرا جہاں ایک لمحہ پہلے زریاب شاہ کھڑا تھا۔ گرد و غبار اڑا تو زریاب نے حواس بحال کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کشف زمین پر بے سود پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ کر مٹی میں مل رہی تھی۔ کشف آنکھیں کھولو! زریاب جو بھی تھوڑی دیر پہلے اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے کشف کو اپنے باہوں میں اٹھایا۔ اس کی سفید قمیض پر کشف کا لہو لگ چکا تھا۔ گاڑی میں اسپتال جاتے ہوئے زریاب مسلسل کشف کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ جو لڑکی اسے دھوکہ دینے آئی تھی، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے کیوں بچایا؟ کیا کوئی جاسوس اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے، یا پھر وہ کشف کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہے؟ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹرز نے اسے آپریشن تھیٹر لے گئے تو زریاب کے سامنے وہی فائلیں اور وہی نفرتیں رقص کرنے لگیں، مگر اب ان میں وہ پہلی جیسی شدت نہیں تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اگر آج کشف نہ ہوتی تو وہ قبر کی گہری نیند سو رہا ہوتا۔ اس نے ہسپتال کی راہداری میں دیوار سے سیر ٹکا دیا، اور پہلی بار اس مغرور شخص کی آنکھوں میں کشف کے لیے ایک انجانا سا خوف اور ندامت نظر آئی۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں پھیلی کلوروفارم کی بو زریاب کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکا، آج 2 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر نصب سرخ بتی کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب کشف نے اسے دھکا دیا تھا اور خود اس موت کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی جن کا نشانہ اسے بننا تھا۔ کیوں کشف، کیوں بچایا تم نے مجھے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ آخرکار بتی بجھی اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ زریاب لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ خوش قسمتی سے زخم گہرا نہیں تھا، سر پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، اب مل سکتے ہیں۔ زریاب جو وارڈ میں داخل ہوا تو وہاں پھیلی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ سفید بیڈ پر لیٹی کشف کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی اس کی بہادری اور زریاب کی بدگمانی کا منہ چڑھا رہی تھی۔ زریاب آہستہ سے اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار غور سے کشف کے چہرے کو دیکھا۔ وہ معصومیت جو اسے اب تک ایک ڈرامہ لگتی تھی، اب اسے سچائی لگنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ کشف کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹا سکے، مگر جیسے اس کی انگلیاں کشف کی ٹھنڈی رنگت کو چھونے لگیں، کشف کی پلکیں لرزیں اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ زریاب کو سامنے دیکھ کر کشف کی آنکھوں میں پہلا احساس سکون کا تھا، لیکن پھر اچانک سے کچھ یاد آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ آرام سے کشف، تم زخمی ہو۔ زریاب نے اسے سہارا دینا چاہا، مگر کشف نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ کشف کی پہلی فکر بھی زریاب ہی تھا۔ زریاب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ تم اپنی فکر کرو کشف، تم نے اپنی جان کیوں داؤ پر لگائی؟
تمہیں پتہ ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ زریاب کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ کشف نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو شاید آپ کو طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا؟ زریاب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بھی معافی مانگنے ہی والا تھا کہ کشف کا فون جو میز پر رکھا تھا زور سے بجنے لگا۔ زریاب نے فون اٹھایا تو اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا، مگر کشف کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لپک کر فون زریاب کے ہاتھ سے چھیننا چاہا۔ سر، یہ میرا فون ہے، پلیز مجھے دے دیں۔ لیکن زریاب کا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ اس نے فون اٹھا کر کال ریسیو کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ارسلان کی غصیلی آواز گونجی، کشف، بہت ڈرامے کر لیے تم نے ہسپتال میں۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، کل صبح تک اگر زریاب کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور وہ فائل مجھے نہ ملی تو تمہارے بھائی کی اگلی ویڈیو تمہیں قبرستان سے ملے گی۔ یاد رکھنا، زریاب شاہ کی زندگی تمہارے بھائی کی زندگی سے قیمتی نہیں ہے۔ اپنا کام کرو۔ کال کٹ گئی اور کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کشف کے چہرے پر آنسوؤں کا سیلاب تھا اور وہ بت بنی زریاب کو دیکھ رہی تھی جو پتھر کا ہو چکا تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری تکلیف تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کشف غدار نہیں تھی، وہ تو مجبور تھی۔ وہ جسے اپنی دشمن سمجھ رہا تھا وہ تو اپنوں اور بیگانوں کے درمیان پس رہی تھی۔ زریاب آہستہ سے اٹھا اور کشف کے قریب آیا۔ کشف لرزتے ہوئے بولی، اب تو آپ کو سب پتہ چل گیا ہے۔ اب بے شک مجھے مار دیں یا پولیس کے حوالے کر دیں، بس میرے بھائی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، زریاب نے اسے اپنے مضبوطی سار میں لے لیا۔ کشف کے لیے یہ لفظ غیر متوقع تھا۔ زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، خاموش کشف، ایک لفظ بھی اور مت کہنا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی، مگر اب نہیں۔ اب زریاب شاہ تمہارے بھائی کو بھی لائے گا اور ارسلان کو اس کی اوقات بھی دکھائے گا۔ آج سے تم اکیلی نہیں ہو، یہ ڈیل اب ایک حقیقت بننے جا رہی ہے۔ کشف زریاب کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ زریاب کی نظریں ہسپتال کی کھڑکی سے باہر آسمان پر جمی تھی جہاں طوفان کے آثار نمایاں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں زریاب کا اعتراف کشف کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن کشف جانتی تھی کہ ارسلان کوئی معمولی دشمن نہیں، وہ ایک بچھو کی طرح جو بل میں چھپ کر وار کرتا ہے۔ زریاب نے کشف کے آنسو پونچھے اور اسے دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی دھاڑ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تم آرام کرو کشف، میں نے اپنی سیکیورٹی ہیڈ مراد کو الرٹ کر دیا۔ ہم پولیس کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس سے تمہارے بھائی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زریاب کی یہ بات سن کر کشف کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اسے لگا زریاب واقعی سے سمجھ رہا ہے۔ زریاب نے اسپتال سے نکلا تو اس کا پہلا رخ ارسلان کا آفس نہیں بلکہ اپنے گھر کا وہ پرانا اسٹور روم تھا جہاں اس کے مرحوم والد کی کچھ پرانی فائلیں رکھی تھی۔ زریاب کو شک تھا کہ ارسلان صرف پیسوں کے لیے سب نہیں کر رہا بلکہ اس کے پیچھے کوئی پرانی دشمنی ہے۔ تلاشی کے دوران زریاب کے ہاتھ ایک پرانی تصویر لگی جس میں ارسلان کا باپ اور زریاب کے والد ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ ارسلان کا باپ اور زریاب کے والد کا پارٹنر تھا جسے دھوکہ دہی کے جرم میں جیل ہوئی تھی اور وہ وہیں مر گیا۔ ارسلان کا اصل مقصد صرف دولت نہیں بلکہ زریاب کے خاندان سے بدلہ لینا تھا۔ ادھر اسپتال میں کشف اکیلی تھی کہ اچانک نرس کے روپ میں ایک اجنبی عورت داخل ہوئی۔ اس نے کشف کو ایک پرچی تھمائی جس پر لکھا تھا، اگر کل صبح تک تم نے زریاب کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ نہ دیا تو تمہارا بھائی اگلی صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ کشف کا دل ڈوبنے لگا۔ اسی وقت زریاب کمرے میں داخل ہوا۔ کشف نے جلدی سے وہ پرچی اپنے تکیے کے نیچے چھپا لی۔ زریاب نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی مگر اس نے جتایا نہیں۔ وہ جانتا تھا کشف کو ابھی بھی اس پر پورا یقین نہیں ہے اور شاید وہ ٹھیک بھی تھی۔ زریاب نے پچھلے چند مہینوں میں اسے دیا ہی کیا تھا سوائے ذلت کے۔ زریاب کشف کے قریب آ کر بیٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ کشف، میں جانتا ہوں وہ لوگ تم سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ لو میرا لیپ ٹاپ، اس کا پاسورڈ تمہارا نام kashf@123 ہے۔ کشف حیرت سے زریاب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ اب مجھ پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، میں اسے ارسلان کو دے سکتی ہوں۔ زریاب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کشف، رشتوں کو بچانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرو گی اور اگر تم نے کیا بھی تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ زندگی بھی تو اب تمہاری ہی دی ہوئی ہے۔ کشف کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر زریاب کے ہاتھ پر گرا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان ڈیل کا لفظ نہیں بلکہ اعتبار کا لفظ آیا تھا۔ زریاب نے اسے بتایا کہ اس نے ایک پلان بنایا ہے جس کے ذریعے وہ ارسلان کو اس کے اپنے ہی جال میں پھنسائیں گے۔ زریاب نے لیپ ٹاپ میں کچھ ایسی فائلیں ڈال دی جو بظاہر اصلی لگتی تھی لیکن در حقیقت وہ ارسلان کی لوکیشن ٹریس کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اب کشف کو وہ فائلیں ارسلان کو بھیجنی تھی مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ سسپینس یہ تھا کہ کیا ارسلان اس دھوکے کو پکڑ لے گا یا زریاب کا یہ دانشمندہ فیصلہ رنگ لائے گا۔
ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں زریاب کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ارسلان کا وہ ایک میسج کہ تمہارا سیکورٹی گارڈ مراد میرے لیے کام کرتا ہے زریاب کے شور پر کسی کوڑے کی طرح لگا۔ زریاب کے شعور پر کسی کوڑے کی طرح لگا۔ مراد وہ شخص تھا جس نے 10 سال زریاب کے سائے کی طرح اس کی حفاظت کی تھی اور آج وہی اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ زریاب نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچ لیا تاکہ وہ کشف کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوب گیا۔ کشف وہاں نہیں تھی، بیڈ خالی تھا، چادر بکھری ہوئی تھی اور کھڑکی کا پردہ سرد ہوا میں لہرا رہا تھا۔ زریاب دیوانہ وار باہر راہداری کی طرف بھاگا۔ کشف کشف، اس کی آواز میں وہ مغرور CEO کہیں کھو چکا تھا۔ اب صرف ایک بہارا ہوا شوہر باقی تھا۔ اس نے CCTV کیمروں کی طرف دوڑ لگائی مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ فوٹیج میں واضح نظر آ رہا تھا کہ کشف اپنی مرضی سے بغیر کسی مزاحمت کے مراد کے ساتھ ہسپتال کے پیچھے دروازے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ زریاب وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کشف نے ایک بار پھر اسے دھوکہ دیا۔ کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا وہ گولی، وہ جان پر کھیلنا سب ارسلان کی پلاننگ تھی تاکہ میرا بھروسہ جیتا جا سکے؟ شک کا وہ زہر جو زریاب کی رگوں میں برسوں سے تھا ایک بار پھر جوش مارنے لگا اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس گھر پہنچا جہاں بیگم شاہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زریاب نے انہیں کچھ نہیں بتایا مگر اس کے چہرے کو ویرانی سب بیان کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کشف کی ان چیزوں کو دیکھنے لگا جو وہاں بکھری پڑی تھی۔ اس نے غصے سے میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا مگر اسی شور کے درمیان اسے کشف کی ڈائری نظر آئی جو شاید وہ ہسپتال لے جانا بھول گئی تھی۔ زریاب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے صفحات پلٹے۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، زریاب شاہ، آپ نے مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھے زندگی کی سب سے بڑی جیت دی ہے۔ اب اگر میرے بھائی کو بچانے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے دکھ نہیں، کیونکہ اب میں تنہا نہیں ہوں، میرا مان آپ کے ساتھ ہے۔ زریاب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس تحریر پر گرا۔ اسے احساس ہوا کشف غدار نہیں بلکہ اسے بلیک میل کر کے لے جایا گیا۔ وہ مراد کے ساتھ اس لیے گئی تاکہ زریاب کو کسی بڑی مصیبت سے بچا سکے اور اپنے بھائی کو چھڑا سکے۔ زریاب نے فوراً اپنا فون اٹھایا مگر اس بار اس نے کسی سیکیورٹی گارڈ کو نہیں بلکہ ایک پرانے دوست کو کال کی جو پولیس میں تھا، لیکن اس نے مدد مانگنے کی بجائے صرف ایک لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ ادھر ارسلان کے ایک پرانے گودام میں کشف اپنے بھائی کے سامنے کھڑی تھی جو ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ ارسلان کے سامنے فاتحانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ دیکھا کشف، تمہارا وہ مغرور شوہر اب اکیلا رہ گیا، اس کا وفادار کتا مراد اب میرے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا ورنہ تمہارا بھائی اور تمہارا وہ نیا جاگا ہوا عاشق دونوں ختم کر دوں گا۔ کشف نے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی سکون امیز نفرت تھی۔ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو ارسلان، کیونکہ زریاب شاہ اب مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور جس دن اس جیسے انسان کا اعتبار جیت لیا جائے اس دن دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ رات کی خاموشی میں گودام کے باہر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ زریاب شاہ پہنچ چکا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک ایسا سچ تھا جو ارسلان کی بساط پلٹنے والا تھا۔ گودام کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز نے ارسلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھیر دی جبکہ کشف کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ زریاب شاہ اکیلا گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، وہیں پرانا شاہانہ وقار جیسے وہ کسی دشمن کے اڈے پر نہیں بلکہ اپنی ہی کسی کمپنی کی میٹنگ میں جا رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا مراد نے اپنی گن کا رخ زریاب کی طرف کر دیا۔ زریاب ایک لمحے کے لیے رکا، مراد کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تو قیمت کیا لگی مراد؟ 10 سال کی وفاداری کی قیمت اتنی کم تھی کہ تم ارسلان جیسے 2 ٹکے کے انسان کے لیے بک گئے۔ زریاب کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ گہرا دکھ تھا۔ مراد نے نظریں جھکا لی مگر ہتھیار نہیں گرایا۔ خوش آمدید زریاب شاہ، مجھے لگا تھا تم پولیس لے کر آؤ گے مگر تم تو واقعی اپنی بیوی کی محبت میں اندھے ہو کر اکیلے ہی چلے آئے۔ ارسلان نے طنزیہ تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ زریاب نے کشف کی طرف دیکھا جو رسیوں سے بندھے اپنے بھائی کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ زریاب کی نظروں میں کشف کے لیے ایک پیغام تھا، بھروسہ رکھو۔ زریاب نے اپنی جیب سے ایک پین ڈرائیو نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ارسلان، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا تھا، یہ لو، یہ وہ حقیقت ہے جو تمہاری ماں نے بھی تم سے چھپائی۔ ارسلان نے شک بھری نظروں سے زریاب کو دیکھا۔ یہ تمہاری کوئی چال ہے زریاب؟ زریاب نے خاموشی سے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جو وہیں پڑا تھا۔
ارسلان نے جیسی وہ ویڈیو پلے کی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں ارسلان کا اپنا باپ ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑا اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے ذریعہ کے والد کے پیسے چوری کیے تھے اور پکڑے جانے کے خوف سے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ بدنامی سے بچ سکے۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ ذریعہ کے والد نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ارسلان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کا وہ انتقام جس کی آگ میں وہ برسوں سے جل رہا تھا ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ اب بولو ارسلان، کون غدار ہے؟ ذریعہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ارسلان غصے اور صدمے سے پاگل ہو گیا۔ جھوٹ ہے تم نے یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ اس نے چیخ کر مراد کو حکم دیا۔ مراد، گولی مارو اسے، ابھی مار دو۔ مراد کا ہاتھ کانپا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی دبائی مگر گولی چلنے کی بجائے ایک دھاتی آواز آئی۔ گن خالی تھی۔ مراد نے اچانک گن الٹی پکڑی اور ارسلان کے سر پر دے ماری۔ ارسلان لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ کشف اور ذریعہ دونوں حیران رہ گئے۔ مراد نے ذریعہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ سر، میں نے آپ کو میسج صرف اس لیے کیا تھا کہ ارسلان کو لگے کہ میں اس کے ساتھ ہوں تاکہ میں کشف بی بی اور ان کے بھائی تک پہنچ سکوں۔ میں شاہ خاندان کا نمک کھار غدار نہیں کر سکتا۔ ذریعہ نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کشف کے بھائی کی رسیاں کھولی اور پھر کشف کے پاس آیا۔ کشف جو اب تک صدمے میں تھی ذریعہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، مجھے لگا آپ مجھ پر پھر سے شک کریں گے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ ذریعہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی کشف۔ میں اتنا اندھا نہیں ہوں کہ تمہاری قربانی نہ دیکھ سکوں۔ شک کا وقت گزر گیا، اب صرف یقین کا راستہ باقی ہے۔ ذریعہ نے اسے سہارا دے کر باہر کی طرف بڑھایا مگر جیسے ہی وہ گودام کے دروازے پر پہنچے پیچھے سے ارسلان کی ہنسی گونجی۔ وہ زمین سے اٹھ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا۔ اگر میں نہیں جیت سکا ذریعہ شاہ تو تم بھی نہیں جیتو گے۔ اس پورے گودام میں بارود بھرا ہے۔ گودام کی دیواریں ارسلان کے وحشیانہ قہقہوں سے گونج رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شکست کا وہ جنون تھا جو انسان کو سب کچھ تباہ کرنے پر اکسا دیتا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا ذریعہ شاہ کہ تم ایک ویڈیو دکھاؤ گے اور میں ہار مان لوں گا؟ اگر مجھے تباہ ہونا ہے تو میں تمہیں اور تمہاری اس محبت کو ساتھ لے کر آگ بنوں گا۔ ارسلان نے جیسے ہی ریموٹ کا بٹن دبانے کے لیے انگوٹھا حرکت دی، کشف کا بھائی جو بھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پایا تھا وہ ایک دم سے ارسلان کی طرف لپکا۔ اس چھوٹے سے لڑکے کی ہمت نے ارسلان کو چند سیکنڈ کے لیے الجھا دیا اور یہی وہ سیکنڈ سے جن کی ذریعہ کو ضرورت تھی۔ مراد، کشف اور اس کے بھائی کو لے کر باہر بھاگو ابھی، ذریعہ نے دھاڑ کر حکم دیا۔ کشف نے ذریعہ کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی۔ نہیں، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی ذریعہ، اگر مرنا ہے تو ساتھ مرے گے۔ ذریعہ نے کشف کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ ملازمہ نہیں تھی بلکہ وہ عورت تھی جو اس کے پتھر جیسے دل میں زندگی کی لہر دوڑا چکی تھی۔ کشف، تمہیں اپنے بھائی کے لیے جینا ہوگا۔ میری بات مانو، میں پیچھے ہی آ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں آ رہا ہوں۔ ذریعہ نے پہلی باری سے اپنے نام سے پکارا اور اسے مراد کی طرف دھکیلا۔ مراد نے زبردستی کشف اور اس کے بھائی کو باہر کی طرف کھینچا۔ کشف کی چیخیں گودام کی فضا میں بلند ہو رہی تھیں مگر ذریعہ کا رخ اب ارسلان کی طرف تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح ارسلان پر جھپٹا، دونوں فرش پر گرے۔ ریموٹ ارسلان کے ہاتھ سے جھٹک کر دور جا گرا۔ باہر مراد کشف کو لے کر جیسے ہی چند گز دور پہنچا ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور کالا دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ کشف گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ ذریعہ اس کی چیخ میں اتنی تکلیف تھی کہ وہاں موجود پرندے بھی اڑ گئے۔ وہ دیوانہ وار آگ کے شعلوں کی طرف بھاگی مگر مراد نے اسے روک لیا۔ بی بی اندر جانا خودکشی ہے، آپ پاگل مت بنے۔ لیکن کشف کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے وہ اپنا وہ شوہر یاد آ رہا تھا جو کل تک اس پر چلا رہا تھا اور آج اسے بچانے کے لیے اپنی جان دے گیا۔ وہ وہیں راکھ اور دھوئیں کے درمیان بیٹھ کر بیان کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ آگ کی شدت کچھ کم ہوئی تو دھوئیں کے بادلوں کے درمیان سے ایک سایہ ابھرا۔ کشف کی نظریں وہیں جم گئیں۔ وہ سایہ لڑکھڑا رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ ذریعہ تھا۔ اس کا چہرہ دھوئیں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی قمیض کا ایک حصہ جھلس گیا تھا مگر وہ زندہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ ارسلان کو بھی گھسیٹ کر لا رہا تھا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ ذریعہ نے ارسلان کو مٹی پر پٹکا اور پھر خود بھی ڈھیر ہو گیا۔ کشف بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنے گود میں رکھ لیا۔ ذریعہ نے وہ مشکل آنکھیں کھولی اور کشف کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کشف نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ذریعہ نے کانپتے ہاتھ سے کشف کا چہرہ چھوا اور مسکرایا۔ کشف، آج وہ ڈیل ختم ہو گئی، آج سے تم آزاد ہو۔ کشف نے اس کا ہاتھ چوما اور اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ نہیں ذریعہ شاہ، آزادی تو اب ختم ہوئی ہے۔
اب تو میں آپ کی محبت کی قید میں آئی ہوں۔ گودامبیس ہولناک واقعے کے ایک ہفتے بعد شاویلا میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کے زخم اب بھر رہے تھے، مگر اس کے دل پر جو کشف کی محبت کے نشان ثبت ہوئے تھے وہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، چاندنی کھڑکی کے راستے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ زریاب اپنے بیڈ پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے انتظار تھا اس لڑکی کا جسے وہ کبھی اس گھر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور کشف ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال اس کے کندھوں پر رقص کر رہے تھے۔ زریاب نے اپنی فائلز ایک طرف رکھ دی اور اسے دیکھنے لگا۔ کشف نے جیسے ہی گلاس میز پر رکھا، اسے محسوس کیا کہ زریاب کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو زیادہ آرام کرنا چاہیے، کشف نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ زریاب نے ایک لمبا سانس لیا اور اچانک کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ کشف کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے زریاب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ تپش تھی۔ کشف آرام کیسے آئے گا جب تک میں وہ سب کچھ کہہ نہ دوں جو میرے سینے میں بوجھ بنا ہوا ہے۔ زریاب نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کشف اب اس کے اتنے قریب تھی کہ اسے زریاب کی پرفیوم کی خوشبو اور اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ زریاب پلیز، کشف نے ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر زریاب کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط ہو گئی۔ اس نے کشف کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے تمہیں ڈیل کہا تھا، تمہیں تذلیل کا نشانہ بنایا، تمہیں اس آفس کی عام ملازمہ سمجھا، مگر تم نے ثابت کر دیا تم شاہ خاندان کی عزت بھی ہو اور میری زندگی کی ضرورت بھی۔ زریاب کا لہجہ اتنا رومانوی تھا کہ کشف کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زریاب نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ کسی معاہدے کا نہیں بلکہ ایک روح کی دوسری روح سے ملاپ کا تھا۔ کشف نے اپنا سر زریاب کے کندھے پر ٹکا دیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں زریاب، بس وعدہ کریں اب کبھی طلاق کے کاغذات کا ذکر نہیں کریں گے۔ زریاب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ہنسی بھرے لہجے میں کہا، طلاق کے کاغذات؟ وہ تو میں نے اسی دن جلا دیے تھے جب تم نے میرے لیے گولی کھائی تھی۔ اب اگر تم چاہو بھی تو مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتی، کیونکہ اب تم میرے باس ہو، گھر میں بھی اور میرے دل پر بھی۔ کمرے کی فضا اسے طرف محبت سے مہک اٹھی۔ اسی دوران بیگم شاہ کمرے کے باہر کھڑی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے پاس موجود ایک پرانا سنہری لاکر دیکھا جو وہ کشف کو دینے آئی تھی، مگر اچانک ان کے فون پر ایک پر اسرار میسیج آیا جس نے ان کی مسکراہٹ چھین لی۔ ارسلان تو جیل میں تھا، مگر اس کا کوئی ہمدرد ابھی بھی باہر تھا جو زریاب اور کشف کی اس خوشی کو برباد کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ میسیج پر لکھا تھا، محبت کا جشن منا لو شاہ خاندان، کیونکہ کل کی صبح ایک ایسی حقیقت سامنے لائے گی کہ لو سٹوری ادھوری رہ جائے گی۔ شاویلا کی فضا بھی محبت کی خوشبو سے مہک ہی رہی تھی کہ ایک صبح ناشتے کی میز پر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ زریاب اور کشف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ملازم نے آ کر اطلاع دی کوئی خاتون زریاب سے ملنے آئی ہے۔ زریاب نے بے خیالی میں اسے اندر بلانے کا کہا، مگر جیسے ہی وہ خاتون ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی زریاب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ زریاب شاہ، اتنی جلدی بھول گئے مجھے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ زریاب کا چہرہ زرد پڑ گیا جبکہ کشف حیرت اور انجانے خوف سے زریاب کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زریاب کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ سارا زریاب کی وہ ایکس منگیتر تھی جو برسوں پہلے اسے ایک بزنس ڈیل کی خاطر دھوکہ دے کر بیرون ملک چلی گئی تھی۔ زریاب نے بڑی مشکل سے اس کے زخموں کو بھلا کر کشف کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی تھی، مگر آج وہ پھر سامنے کھڑی تھی۔ سارا نے کشف کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے مسکرائی، تو یہ ہے وہ ملازمہ جسے تم نے شادی کر لی؟ زریاب، تم بھی اس قدر گر گئے ہو؟ کشف کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر مارا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بیگم شاہ ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ سارا، تم واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ بیگم شاہ کی آواز میں لرزش تھی۔ سارا نے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھا۔ میں صرف یاد دلانے آئی ہوں، زریاب کی پہلی محبت میں تھی اور قانونی طور پر ہمارا رشتہ ابھی بھی ایک معاہدے کے تحت جڑا ہوا ہے۔ زریاب، اگر تم نے مجھے وہ شیئرز واپس نہ دیے جو تم نے میرے نام کیے تھے تو میں تمہاری اس بیوی کو جیل پہنچا دوں گی، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے کہ تمہارا نکاح نامہ جعلی ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کشف کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی
اسے لگا وہ جس خوبصورت خواب میں جی رہی تھی وہ دراصل ایک ریت کا محل تھا۔ اس لیے زرباب کی طرف دیکھا، مگر زریاب کی خاموش تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ رات کو جب کشف اپنے کمرے میں اکیلی رو رہی تھی، زریاب اندر داخل ہوا۔ اس نے کشف کو سنبھالنا چاہا مگر کشف پیچھے ہٹ گئی۔ زریاب، کیا سارا سچ کہہ رہی ہے؟ کیا ہمارا نکاح صرف ایک دھوکہ تھا؟ کیا آپ نے مجھے صرف ارسلان سے بچنے کے لیے استعمال کیا؟ زریاب نے اسے باہوں میں بھرنا چاہا مگر اس بار کشف کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ شک اور دکھ تھا۔ کشف، سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، مگر میں ابھی تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ زریاب کا یہ جملہ کشف کو مطمئن نہ کر سکا۔ اسے محسوس ہوا سارا کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو زریاب کو کمزور کر رہا ہے۔ اسی رات کشف نے فیصلہ کیا وہ خود اس سچائی کا پتہ لگائے گی، چاہے اس کے لیے زریاب کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ کشف کی پوری رات سسکیوں بھرتے گزری۔ زریاب دوسرے کمرے میں تھا، شاید وہ بھی ان یادوں اور پریشانیوں سے لڑ رہا تھا جو سارا کی صورت میں لوٹ آئی تھی۔ صبح سویرے جب زریاب آفس کے لیے نکلا، کشف نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اسے اپنا برقع پہنا اور سیدھی اس ہوٹل میں پہنچی جہاں سارا ٹھہری ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے مگر اپنے سہاگ اور اپنی عزت کی خاطر اسے یہ رسک لینا پڑا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سارا سلک کا نائٹ گاؤن پہنے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر سارا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ آؤ کشف، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ ایک ہاری ہوئی عورت ہمیشہ وضاحتیں ڈھونڈنے آتی ہے۔ کشف نے ہمت جمع کی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وضاحتیں مجھے تم سے نہیں اپنے شوہر سے چاہیے سارا، میں یہاں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں تمہارا اور زریاب کا وہ کون سا راز ہے جس سے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ سارا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور دراز سے ایک البم نکال کر کشف کے سامنے پٹک دیا۔ یہ دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ تم زریاب کی زندگی میں کہاں کھڑی ہو۔ کشف نے کانپتے ہاتھوں سے البم کھولی، پہلی تصویر اس کے حواس سن کر دیے۔ تصویر میں زریاب سارا کے ساتھ کھڑا تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک 4-5 سال کا خوبصورت بچہ تھا جس کی آنکھیں بالکل زریاب جیسی تھی۔ نیچے لکھا تھا، ہماری چھوٹی سی دنیا۔ کشف کے سر میں جیسے ہزاروں تھوڑے بجنے لگے۔ یہ بچہ، سارا نے قریب آ کر کشف کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ایان ہے، زریاب کا بیٹا۔ میں نے زریاب کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ہم نے یہ سب ایک پلان کے تحت کیا تھا تاکہ بزنس کے دشمنوں کو دھوکہ دے سکے۔ تمہارا نکاح وہ تو صرف ایک ضرورت تھی تاکہ بیگم شاہ کا دل رکھا جا سکے۔ اب ایان واپس آ رہا ہے اور زریاب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب بولو تم کہاں جاؤ گی؟ کشف وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اسے اپنے چاروں طرف دیواریں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاہ ولا پہنچی تو زریاب لاؤنج میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کشف نے وہ تصویر اس کے منہ پر ماری۔ یہ کیا ہے زریاب شاہ؟ آپ کا بیٹا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آپ نے مجھے صرف ایک کھلونا سمجھا۔ زریاب نے جیسے وہ تصویر دیکھی اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کشف، میری بات سنو، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ یہ تصویر پرانی ہے اور ایان میرا بیٹا نہیں بلکہ… بس کریں، کشف نے چیخ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب میں آپ کے ایک لفظ پر یقین نہیں کروں گی، آپ نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ کشف اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور الماری سے اپنا چھوٹا سا بیگ نکال کر اس میں اپنے چند کپڑے ڈالنے لگی۔ زریاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسے باہوں میں بھرنا چاہا مگر کشف نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ آج کے بعد مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا زریاب شاہ، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کشف بیگ اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور جہاں شاہ بیگم کھڑی رو رہی تھی انہوں نے کشف کا راستہ روکنا چاہا مگر کشف کی آنکھوں میں موجود پتھرائی ہوئی خاموشی دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی کشف گیٹ سے باہر نکلی بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی جبکہ پیچھے زریاب کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ زریاب اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سڑک کے دوسرے موڑ پر ایک تیز رفتار ٹرک اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ بننے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آسمان سے برستی موسلا دھار بارش کشف کے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی مگر اس کے دل میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا پتا تھا کہ وہ اب اس شخص کے سائے میں بھی نہیں رہنا چاہتی جس نے اسے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا۔ پیچھے سے زریاب کی گاڑی کی آواز آئی۔ زریاب پاگلوں کی طرح ہارن بجا رہا تھا اور شیشے سے باہر جھانک کر چلا جا رہا تھا۔ کشف، رک جاؤ، میری ایک بات سن لو، وہ بچہ میرا نہیں ہے کشف۔ کشف نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سڑک پار کرنے کے لیے دوڑی۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے ایک تیز رفتار ٹرک اپنی سمت کھو کر کشف کی طرف بڑھا۔ زریاب کی نظر اس ٹرک پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی، کشف! زریاب نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اپنی کار کو کشف اور اس ٹرک کے درمیان لے آیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، دھاتی چادروں کے مڑنے کی آواز آئی اور زریاب کی مہنگی کار فٹ پاتھ کی طرح کئی کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک پر دور جا گری۔ کشف وہیں سڑک پر گر گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ بارش کا شور اسے سنائی دینا بند ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
जहाँ ज़रियाब की गाड़ी उल्टी पड़ी थी और उसका इंजन से धुआं निकल रहा था। ज़रियाब कश्यप के लबों से मुश्किल एक लफ्ज़ निकला। वो घुटनों के बल घसीटती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी। ज़रियाब गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। इसका सर स्टीयरिंग पर था और उसके माथे से बहता हुआ खून बारिश के पानी में मिलकर सड़क को सुर्ख कर रहा था। कश्यप ने कांपते हाथों से इसका चेहरा सीधा किया। ज़रियाब आंखें खोलें, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, मैं माफ़ कर दूंगी आपको, बस एक बार बात करें। लोग जमा होना शुरू हो गए। एम्बुलेंस पहुंची मगर कश्यप की दुनिया उजड़ चुकी थी। अस्पताल के आईसीयू के बाहर कश्यप फर्श पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। जब बेगम शाह वहां पहुंची वो दहाड़े मारकर रोने लगी और कश्यप को झंझोड़ कर बोली, तुमने इसे मार डाला कश्यप, तुमने इसे एक बार भी सफाई का मौका नहीं दिया। वो सारा झूठी है, वो तस्वीर झूठी है। कश्यप ने रोते हुए बेगम शाह की तरफ देखा। अम्मी, वो बच्चा ज़रियाब जैसा दिखता है, सारा ने कहा, वो इनका बेटा है। बेगम शाह ने कश्यप के हाथ थामे और हिचकियों के दरमियान एक ऐसा सच उगल दिया जिसने कश्यप की रूह फना कर दी। वो बच्चा ज़रियाब का नहीं, ज़रियाब के छोटे भाई जैन का बेटा है, जिसका इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। ज़रियाब ने अपने भाई की बदनामी बचाने के लिए, इस यतीम बच्चे को अपना नाम देने के लिए सारा को पैसे देकर खामोश रखा। सारा इस बच्चे की माँ तो है मगर वो इसे सिर्फ ज़रियाब को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ज़रियाब ने तुम्हारी खातर ये सब अपने सीने में दबाया ताकि तुम्हें अपने भाई की करतूतों से शर्मिंदा न होना पड़े। कश्यप को यूं लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से फर्श खींच लिया हो। वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी। वह शख्स जो इसे बचाने के लिए अपनी जान दे गया वो तो एक फरिश्ता था। इसी वक्त डॉक्टर बाहर निकला। इसके चेहरे पर मायूसी थी। कश्यप बीबी, ज़रियाब साहब की हालत बहुत तशवीशनाक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग जीतना छोड़ दी है। शायद वो ज़हनी तौर पर टूट चुके हैं। वो नींद बेहोशी में सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, कश्यप। भागकर अंदर गई। वहाँ सफ़ेद मशीनों और नालों के दरमियान ज़रियाब जिंदगी और मौत की लकीर पर खड़ा था। कश्यप ने इसका हाथ पकड़ा, उसके कान में रोकर कहा, ज़ियाब शाह, अब बास है ना, तो बास अपने मुलाजम का इस्तीफ़ा इससे कबूल नहीं करते। मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं आपके पास वापस आई हूँ, प्लीज़ लौट आएँ। आपका बेटा अयान और मैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक मॉनिटर पर लगी दिल की धड़कन की लकीर तेज़ होने लगी। ज़रियाब की उंगलियों ने कश्यप के हाथ को हल्का से दबाया, लेकिन अस्पताल की राहदारियों में सारा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, काम हो गया। ज़रियाब अब कभी होश में नहीं आएगा और इसकी जायदाद अब मेरे और अयान के नाम होगी। तुम बस इस कश्यप का बंदोबस्त करो जो शाहविला से खाली हाथ निकलनी चाहिए। अस्पताल के आईसीयू में मौत जैसी खामोशी थी। सिर्फ मशीनों की पीप सुनाई दे रही थी। कश्यप ज़रियाब का हाथ थामे वहीं फर्श पर बैठी थी। इसकी आंखें अब आंसू से खुश्क हो चुकी थी। अचानक ज़रियाब की सांसें उखड़ने लगी। मॉनिटर पर लगी लकीरें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए और कश्यप को बाहर निकाल दिया। बाहर राहदारी में सारा एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अभी भी वक्त है कश्यप, इन जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो और अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना ज़रियाब के मरते ही सड़क पर आ जाओगी। कश्यप ने सारा की आंखों में आंखें डालकर देखा। इस बार इसकी नज़रों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा यकीन था। ज़रियाब शाह मरने के लिए पैदा नहीं हुए सारा, वो जीना जानते हैं, अपने लिए नहीं तो इस मोहब्बत के लिए जो मैंने इनकी आंखों में देखी है। इसी वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकला। इनके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक सुकून था, एक किसी मोज़े से कम नहीं। ज़रियाब साहब को होश आ गया और वो खतरे से बाहर है। सारा के हाथ से इसके हैंड बैग गिर गया जबकि कश्यप सजदा शुक्र में गिर गई। ज़रियाब ने जैसी आंखें खोली इसकी पहली नज़र कश्यप पर पड़ी। इसने कमज़ोरी से हाथ हिलाकर इसे करीब बुलाया। कश्यप ने इसका हाथ चूमा और सिसकियाँ लेने लगी। मैंने कहा था ना कश्यप, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ज़रियाब ने मध्यम आवाज़ में कहा। लेकिन ज़रियाब अब पूरी तरह संभला भी नहीं था कि मुराद वफादार गार्ड हामता हुआ अंदर आया। सर अरसलान जेल से फरार हो गया और इसने सारा के साथ मिलकर शाहविला पर कब्जा कर लिया। वो लोग अयान को लेकर गायब होने वाले हैं। ये सुनते ही ज़रियाब की आंखों में वही वरानी आग लौट आई। इसने अपने हाथों से ड्रिप निकाल फेंकी। डॉक्टर, मुझे अभी डिस्चार्ज करो। ज़रियाब की वो धार जिसे सुनकर पूरा ऑफिस कांपता था आज अस्पताल के कमरे में गूंजी। कश्यप ने इसे रोकना चाहा मगर ज़रियाब इसका हाथ थाम कर कहा, आज मेरी बीवी और मेरे भाई की निशानी की इज्जत का सवाल है कश्यप, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो लोग शाहविला पहुंचे तो वहाँ अरसलान और सारा अपना सामान समेट रहे थे। अरसलान के हाथ में गन थी और सारा अयान को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रही थी। रुक जाओ अरसलान, ज़रियाब की आवाज़ गूंजी। अरसलान मुड़ा और हंसा, तुम अभी तक जिंदा हो। खैर, अब तुम अपनी आंखों से अपनी जायदाद और इस बच्चे को जाते देखोगे। अरसलान ने ट्रिगर पर उंगली रखी मगर कश्यप अचानक अरसलान और ज़रियाब के दरमियान खड़ी हुई। मार दो मुझे अरसलान, लेकिन याद रखना आज एक औरत अपनी मोहब्बत के लिए खड़ी है और तुम जैसे बुज़दिल कभी मोहब्बत से नहीं जीत सकते। इसलिए हमें पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। मुराद ने अक्लमंदी से पुलिस को पहले ही लोकेशन दे दी थी। अरसलान बौखला गया और इसने गोली चलाई।
مگر وہ گولی ذرا آپ کے بازو کو چھوتے ہوئی نکل گئی۔ پولیس نے ارسلان اور سارا کو گھیرے میں لے لیا۔ سارا چیختی رہ گئی مگر قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ چکے تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شاویل اب کسی جنگ کا میدان نہیں بلکہ ایک پرسکون گھر لگ رہا تھا۔ ذرا آپ کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے اور سارا اور ارسلان اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آج گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، ذریاب اور کشف کے دوبارہ نکاح کی، کیونکہ وہ ذریاب چاہتا تھا ابھی یہ رشتہ کسی مجبوری یا ڈیل کا نہیں بلکہ خالص محبت کا ہو۔ کشف سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جھمکا پہن رہی تھی تو پیچھے سے 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ آئینے میں ذریاب کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کشف نے بے پناہ ستائش دیکھی۔ تم نے کہا تھا نا کشف، اس آفس کی حد تک تم میری ملازم ہو؟ ذریاب نے شرارت سے پوچھا۔ کشف نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ذریاب نے اس کے گلے میں وہ ہیرو کا سیٹ پہنایا جو اس نے خاص طور پر اس دن کے لیے بنوایا تھا۔ آج سے آفس بھی تمہارا، یہ گھر بھی تمہارا، اور یہ ذریاب شاہ بھی تمہارا۔ نیچے ہال میں ایان خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا بڑے پاپا ہی اس کے محافظ ہیں۔ بیگم شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کا گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ نکاح کے بعد جب سب مہمان چلے گئے، ذریاب اور کشف ٹیرس پر کھڑے آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ذریاب، اگر اس دن میرا بھائی اغوا نہ ہوتا اور آپ کی ماں ضد نہ کرتی تو کیا ہم کبھی مل پاتے؟ کشف نے ذریاب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ذریاب نے اسے اپنے قریب کیا اور گہری سانس لی۔ محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے کشف، شاید خدا ہمیں کسی اور موڑ پر ملاتا، مگر ملاتا ضرور، کیونکہ تمہارے بغیر ذریاب شاہ صرف ایک چلتی پھرتی مشین تھا، تم نے اسے انسان بنایا۔ ذریاب نے کشف کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں اب ایک ہی نام لے رہی تھیں۔ وہ پہلی فائل جو میں نے تم پر پھینکی تھی یاد ہے؟ اس میں لکھا تھا کہ تم ایک ناپسندیدہ مہمان ہو، مگر آج میں اس فائل کو ایک نئے معاہدے سے بدلنا چاہتا ہوں۔ ذریاب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جس پر لکھا تھا محبت کا معاہدہ، کوئی ٹرمینیشن نہیں، کوئی طلاق نہیں، صرف تا حیات ساتھ۔ کشف کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں وہ سارا درد دھل گیا جس نے پچھلے مہینوں میں سہا تھا۔ ذریاب نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور دور کہیں بانسری کی دھیمی دھن فضا میں بکھرنے لگی۔ وہ مغرور CEO اب ایک محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا اور وہ خاموش سی لڑکی اب شاہ ولا کی ملکہ تھی۔